الرحیم ہم نے کفر کے اقسام کچھ پیش کیے تھے، جیسا کہ نمبر 1 کفر انکاری، دوسرا کفر نفاق، اور تیسرا کفر ارتداد، چوتھا کفر شرک، پانچواں کفر کتابی، اور چھٹا کفر دہری۔ آج 7واں نمبر ہے کفر زندیقہ۔ کفر زندیقہ کسی کہتی ہے؟ دعویٰ ایمان کا کرنا اور ضروریات دین سے صراحتاً انکار کرنا، یا ایسا تعویل کرنا جو امت کے متواتر عملی عقیدے کے خلاف ہو، جیسا کہ منکر عذاب القبر، اس کو ہم کفر زندیقہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں کچھ احتیاطی بات ہے۔ ایک ہے عذاب و ثواب قبر کے خاص نوعیت کا انکار کرنا، ایک خاص نوعیت کی منکر کو کفر زندیق نہیں کہیں گے، بلکہ دوسرے نمبر پر اس کو کفر زندیق بولیں گے ہم۔ جو عذاب قبر کی وجود کا منکر ہو اس کو کفر زندیق کہتے ہیں۔ تعویل کا مثال ایسا ہے کہ ایسا تعویل کیا کسی نے جو امت کے متواتر عمل کے مخالف ہو، اس کو بھی کفر زندیق کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، یہ امت کا متواتر عملی عقیدہ ہے، اس کے منکر کافر ہے، اس کے تعویل باطل ہے، قادیانی کافر ہے، کیونکہ امت کے عملی عقیدہ جو متواتر ہے ان کے خلاف ہے وہ، تو اس کو ہم کافر بولیں گے۔ یہ ہے کفر زندیق۔ نمبر 8 کفر جحود، اس کو کہتے ہیں دل سے ایمانیت کا حقانیت جانتا ہے، دل میں ایمان کی حقانیت ہے مگر زبان سے اقرار نہیں کرتا، دل میں مانتے ہیں زبان سے اقرار نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ابلیس کے بارے میں ان کو یہ حقیقت دل میں معلوم ہے، حقیقت ان کو معلوم ہے، حقیقت دل سے مانتا ہے مگر زبان سے انکار کرتا ہے، جحود منکر۔ تو آپ سمجھو ضد میں آ کر شیطان اور خود کو بڑا سمجھ کر انکار کیا تو اس کو کہتے ہیں کفر جحود۔ اور ایک ہے کفر جو ہمارے لوگ یہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک شخص دل سے بھی مانتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن میں نہیں مانتا، جیسا کہ ابو طالب کا کفر، اور دل سے بھی مانتا ہے اور اقرار بھی کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق پر ہے، لیکن پھر بھی محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لے کر آیا ابو طالب نے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کفر کو کفر عناد، ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ابھی اس سارے اقسام پر ایک بات آخر میں عرض کروں گا، اور یہ ہے کہ نفاق والے کو ہم کافر نہیں بولیں گے، کیونکہ زبان سے منافق اقرار کرتا ہے اور دل کا راز اللہ ہی جانتا ہے۔ جب دل کا راز اللہ جانتا ہے، وحی کا سلسلہ بند ہے، تو ہم کون ہے کہ ہم ان کو کافر بولیں گے، اور باقی ان کو کافر بولیں گے علی الاعلان کہ یہ کافر ہے۔ تو یہاں پر ایمان کے اقسام مکمل ہوئے کہ مکمل ایمان کی کتنے اقسام تھے وہ ہم نے پیش کر دی۔ حدیث شریف جو رسول اللہ کی شمائل کے باب میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی ظاہری مبارک شکل و صورت وہ کون سا تھا، تو ایک حدیث ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا تھا، جو رسول اللہ کا وصف بیان کیا۔ ابھی دوسری حدیث ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت حسن بن علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں سوال کیا، اور آپ کا حلیہ مبارک بہت زیادہ بیان کرتی تھی۔ حسن کہتے ہیں کہ میرا حالہ
اور رسول اللہ کا حلیہ زیادہ بیان کرتی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ اوہ میری سامنے بھی اس میں سے کچھ بیان کرے، حسن کہتی ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکوں۔ تو انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے عظیم شخصیت تھی اور دوسروں کی نگاہ میں عظیم مرتبہ والی تھی۔ آپ کا چہرہ مبارک چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ درمیانہ قد سے ذرا لمبے اور لمبے قد سے ذرا پست قد والے تھے، یعنی آپ کا قد درمیانہ والا تھا۔ آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، اتنا بڑا بھی نہ تھا، اعتدال کے ساتھ جسم مبارک جتنا تھی ان سے اچھا لگتا تھا۔ بال مبارک قدر گنگریالی تھی، یعنی میں نے کل پیش کیا ایک مثال کہ رسول اللہ کے بال مبارک، آپ دیکھو سمندر باہر جو چلتے ہیں اس میں بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے لمبا اور پھر زیادہ نیچے تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، ایسے رسول اللہ کی بال مبارک تھی، نہ زیادہ سیدھا تھی اور نہ بالکل گنگریا تھی۔ تو فرماتے سر مبارک میں اتفاقاً مانگ نکل آتی تو نکال لیتی، وگرنہ ایسا نہ ہوتا، خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے، یعنی زیادہ تکلف نہ فرماتی۔ جس زمانے میں بال مبارک زیادہ لمبی ہوتی تو کان کی لو سے تجاوز کر جاتی، یہاں سے زیادہ ہو جاتی۔ رنگ مبارک خوبصورت چمکدار تھا، پیشانی مبارک کشادہ تھا، ابرو مبارک باریک خمدار گنجان تھے، دونوں ابرو جدہ تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ تھے، دونوں کے درمیان باریک رگ تھی جو غصے کے وقت ظاہر ہوتی تھی رسول اللہ کے۔ ناک مبارک بلندی مائل تھی، یہاں جو رسول اللہ کی ناک تھی تو تھوڑا سا بلند تھی، ایسا سیدھا نہ تھی بالکل، اس پر ایک نور دار چمک تھی۔ جو شخص غور سے نہ دیکھتا تو وہ آپ کے ناک کو اونچا سمجھتا تھا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھتی تو زیادہ اونچا نہیں سمجھتا تھا، تھوڑا سا تھا، لیکن ایک نظر دیکھتی تو اس کو یہ سمجھ میں آتا کہ زیادہ اونچا ہے، ایسا نہ تھا، تھوڑا سا تھا۔ داڑھی مبارک گنی، رخسار مبارک ہموار تھی، دہن مبارک کشادہ تھی، یعنی منہ مبارک تنگ نہ تھی، وہ تنگ نہ تھی، کشادہ تھی۔ سامنے کے دانتوں میں قدر کشادگی تھی، سامنے کے دانتوں میں، اور آئیں گے ہم بیان کریں گے۔ سینہ مبارک سے ناپ مبارک تک بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی، یہاں سینہ سے لے کر ناپ تک ایک لمبی لکیر تھی بالوں کے رسول اللہ کے۔ گردن مبارک خوبصورتی میں مورتی کی گردن کی طرح اور صفائی اور چمک میں چاندنی کی طرح تھی۔ معتدل جسم، پرگوش گٹا، ہوا بدن مبارک، پیٹھ اور سینہ مبارک برابر تھی، ایسا نہ تھی زیادہ پیٹھ باہر نہ تھی، رسول اللہ کی پیٹھ اور سینہ مبارک یہ برابر تھی۔ سینہ مبارک کشادہ بھی تھی، تنگ بھی نہ تھا، کشادہ تھا۔ دونوں کندھوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا۔ اعضاء کی جوڑوں کی ہڈیاں بڑے اور مضبوط تھی۔ جسم مبارک کا کپڑوں سے خالی حصہ بڑا چمکدار اور نورانی تھا۔ حدیث میں آتے ہیں بغل مبارک رسول اللہ کی، اس پر بال بھی نہ تھی۔ رسول اللہ کی جگہ صحابہ دیکھتی تو وہ کہتی بہت سفید تھی۔ ایک باریک لکیر کے سوا مبارک اور پیٹھ مبارک پر بال نہیں تھی، یہ پیٹھ جو تھی اس پر بال نہیں تھی رسول اللہ کی۔ دونوں بازو، کندھوں اور سینے کے بلائی حصے پر بال تھی۔ دونوں کلائیاں لمبے اور ہتھیلیاں کشادہ تھی۔ دونوں ہاتھ اور پاؤں پر پرگوش تھے، ہاتھ اور پاؤں پرگوش، گوش اس پر تھا۔ ہاتھ اور پاؤں مبارک کی انگلیاں مناسب لمبی تھی، تلوی قدری گہری تھی اور قدم ہموار تھا کہ ان پر پانی ڈالو تو وہ بہہ جائے۔ جب آپ چلتے تو قدم اٹھا کر چلتے، ایسا نہ تھے کہ زمین کے ساتھ پاؤں کو اٹھا نہ کرتے بلکہ پاؤں اٹھا کر کے چلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قدم رکھتے تو جھک کر، جب آپ چلتے تو وقار کے ساتھ۔ آپ کی چال مبارک تیز تھی، سلو نہ تھی،
جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ڈھلوان میں اتر رہی ہے. جب آپ کس کی طرف توجہ فرماتے تو کامل توجہ فرماتے. آپ کی نظر مبارک نیچے رہتی, ایسا نہیں دیکھتی کسی کی طرف اوپر. رسول اللہ اپنے سامنے راستے کو دیکھتے تھے. آپ کی نگاہ بھی نسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی, آسمان کی طرف زیادہ نہ تھی. روایت میں آتے ہیں جب بارش آتے تھے تو بارش کے دوران رسول اللہ صرف آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور دعا کرتے تھے کیونکہ یہ رحمت ہے. پھر اکثر اوقات میں رسول اللہ زمین کی طرف دیکھتے تھے. اگرچہ بسا اوقات وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف بھی نظر اٹھاتے تھے, وحی کے انتظار میں بھی. آپ کی عادت مبارک گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی, غایت شرم و حیا سے آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے. چلنے میں صحابہ رضی اللہ کو آگے رکھتے تھے اور خود جاتی پیچھے رہتی. جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا کرتے, بچے سے بھی ابتدا کرتے. کوشش رسول اللہ کی یہ خصلت حدیث مبارک میں بیان ہے جو حضرت گمن نے بھی زبدۃ الشمائل شرح شمائل ترمذی میں نقل کی ہے. تو رسول اللہ کے طریقے پر چلنا اور وہ خصلت جو رسول اللہ کے خاص ان پر بھی عمل کرنا, اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.